ابھی میرے اس سفر میں ایک نوجوان ملا، اتر پردیش کا ہی ہے. اب ہر ایک کا نام لے لیں تو ظاہر سی بات ہے ان تک تو یہ باتیں پہنچ ہی جاتی ہیں. نوجوان 25 سال کے آس پاس کا ہے، بڑے گھرانے کا ہے، لیکن اخلاق میں اچھا نوجوان. مدینہ طیبہ میں اس نے مجھ سے کہا کہ حضرت میں ویسے ہی نکاح کرنا چاہتا ہوں، شادی ویسی کرنا چاہتا ہوں. آپ کی تقریروں میں نے بہت بار سنا ہے، پورا ارادہ وہی ہے، آپ نکاح پڑھا دیں. میں کہا بالکل نکاح پڑھائیں گے. کہا کہ میری ماں کہتی ہے کہ اگر بغیر جہیز کے نکاح کرنا ہے تو ہمارے گھر سے نکل جاؤ. تو اتنا اچھا ہے، ہینڈسم ہے، ساری چیزیں ہیں، لوگ اسکارپیو تو کم سے کم دے ہی دیں گے. یعنی وہ بکرا ہے جس پر انویسٹ کیا گیا ہے قربانی کے لیے. یہ کیا رواج ہے؟ یہ ماں باپ آڑے آ جاتے نوجوانوں کو. اس وقت میرے عزیزو ایک حدیث میں اور سناتا ہوں. ماں باپ کی فضیلت، ماں باپ کی فرمان برداری سب اپنی جگہ پر، ان سے بدتمیزی اور ان کی بے ادبی اجازت نہیں اسلام میں. لیکن ایک قانون میں آپ کو بتاتا ہوں، لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کی نافرمانی میں پھر کسی بندے کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی. کوئی بندہ اگر اللہ کی اطاعت میں حکم دے رہا ہے، وہ میرا باپ ہو، میری ماں ہو، تو ہمیں سر جھکا دینا ہے کہ یہ شریعت کے مطابق ہے. شریعت سے ہٹ کر کے کوئی حکم آیا تو پھر باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں. ہمارے لیے سب سے پہلا حکم ہے میرے رب ذوالجلال کا. پہلا حکم ہے اللہ کیا چاہتا ہے، میرا نبی کیا چاہتا ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کیا ہے. یہ پہلے آپ دیکھیں. نوجوانوں کو یہ میں قانون دے کر کے جا رہا ہوں. شادی خوب اچھی کرو، تمہاری استطاعت، تمہاری حیثیت کے مطابق کرو ساری چیزیں. ہاں کچھ لوگوں نے بہت ہی زیادہ کنجسٹڈ بھی بنا دیا ہے، جیسے وہ جماعتیں چلا چٹی والے لوگ، انہوں نے تو شادی کو پورا ہی وہ ختم کر دیا. نہیں، خالی 1-2 پلی والی 5 روپے کی ٹوپی پہنو، بس نکاح اس میں ہی کر لو، اجلا کرتا، بس اتنا ہی. نہیں، خوشی منانے کا حق ہے تمہارے پاس عمدہ لباس پہننے کا حق ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کو رخصت کیا تھا تو اب اس کا انداز تو دیکھو. حدیثوں میں موجود ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ذی الحجہ کو رخصت ہوئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے، تو آپ کے لیے ایک بہت ہی قیمتی اونٹنی منگوائی گئی تھی جب حضرت فاطمہ کی ڈولی جا رہی تھی. اور اس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات حضرت فاطمہ کے آگے آگے چل رہی تھیں. انصار کی ساری عورتیں اس جلوس میں شامل تھیں جب حضرت فاطمہ جا رہی تھیں. اور صرف جا نہیں رہی تھیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات رجزیہ اشعار بھی پڑھ رہی تھیں حضرت فاطمہ کی فضیلت میں.